پاکستان کے وفادار اور محنتی جو ایم این ایز ہیں ان کی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے پاکستان کو خوشحال بنانے کے، حلقے کی پارٹی کا منشور ہے، جو اس کا ویژن ہے اس کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو الحمدللہ اسی میں ہی آپ کے حلقے کی، آپ کے صوبے کی، آپ کے ملک کی ترقی۔ جو پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ ہے وہ شروع سے رانا مبشر اقبال صاحب اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو الیکشن لڑ نہیں رہی تھی، میرے مخالف تو دو آزاد امیدوار تھے اور ایک پیپلز پارٹی کا، لیکن عطا اللہ صاحب ہر جگہ خود پہنچ جاتے تھے۔ تو بانی پی ٹی آئی کو میاں محمد نواز شریف نے تو نہیں قید کیا، ان کو شہباز شریف نے تو نہیں کیا۔ پھر سمجھیں کہ میں کنٹینر پہ ہی بیٹھا رہا ہوں اور میں مخالفت کرتا رہا ہوں اور میں ایسی سیاست کروں زور زبردستی کی۔ کہاں ہے وہ قانون؟ اگر ایک عام آدمی کسی تنصیبات پر حملہ کرتا، کیا آج اس کو سرے عام چوک میں پھانسی پہ نہ لٹکایا جاتا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ پی پی 163 کے میاں عمران جاوید صاحب موجود ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ایک سال پہلے الیکشنوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن جیتا۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ بتائیے گا، پی پی 163 میاں شہباز شریف صاحب کے بھی انڈر ہیں آپ، رانا مبشر صاحب کے بھی انڈر ہیں، اور کیا نام ہے، عطا اللہ تعالی۔ تین ایم این ایس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اور ایک پرائم منسٹر ہو، ایک وزیر اطلاعات ہو، اور رانا مبشر صاحب کا بھی ایک اپنا سورس ہو کرنا، کیسے مینیج کرتے ہیں حلقے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے پاکستان کے وفادار اور محنتی جو ایم این ایز ہیں ان کی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو حلقہ لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا، تو ان کا جو ویژن ہے پاکستان کو خوشحال بنانے کا اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حلقے کو بہت اوپر لے کے جاتی ہیں۔ یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، اور الحمدللہ ان کی گائیڈنس میں، ان کی سرپرستی میں، رانا مبشر اقبال صاحب کے ہمراہ اور عطا طارٹ صاحب کے ہمراہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس حلقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ میاں صاحب، عطا اللہ طارٹ صاحب تو ضرور آتے ہوں گے، کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے حلقے میں آتے ہیں، رانا صاحب بھی حلقے میں آلموسٹ رہتے ہیں، کھلی کی چارجز لگاتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب تو نہیں آ سکتے، نہ وہ آتے ہوں گے، پھر کس طرح ان کے جو حلقے میں حصہ آتا ہے یا ان کا حلقہ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جو پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ ہے وہ شروع سے رانا مبشر اقبال صاحب اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، مطلب کہ آج سے پچھلے بھی جو 2 4 5 الیکشن ہیں وہ سارے ہی رانا مبشر صاحب ہی اس حلقے کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کی قیادت کے اندر الحمدللہ حلقے میں بہت خوشحالی ہے اور ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ایسے ہی عوام کے ساتھ بہت رابطہ ہے۔ رانا مبشر اقبال صاحب بہت محنتی انسان ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ ان کی روٹس ہے، لوگوں کی بے پناہ محبت ہے ان کے ساتھ۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مد مقابل کون تھا، کس سے آپ نے الیکشن جیتا پی ٹی آئی کے؟ پی ٹی آئی تو الیکشن لڑ نہیں رہی تھی، میرے مخالف تو دو آزاد امیدوار تھے اور ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا۔ تو آزاد میں ایک عظیم اللہ صاحب تھے اور ایسے ہی اس میں سے پیپلز پارٹی سے فیاض بھٹی صاحب تھے۔ الیکشن کے دوران الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ جس حلقے سے عطا اللہ طارٹ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بڑا شور مچاتے تھے کہ عطا اللہ طارٹ صاحب بھی کہتے تھے ریگنگ ہو رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، کرسچنز کمیونٹی ادھر بہت ہے، انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں۔ بعد میں دونوں ہی خاموش ہو گئے الزامات لگانے کے۔ یہ الیکشن سٹینڈ تھا، بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا مطلب اتحادی بھی بنی، چلیں حصہ تو نہیں بنی ابھی تک، تو اتحادی بھی بنی۔ کیا اس میں کیا اصل سچائی کیا آتی کہ الزامات کی سے الیکشن کا سکتے یا واقعی ایسی حقیقت تھی کوئی؟ دیکھیں، یہ جو اس میں حقائق تھے، ان چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن عطا اللہ صاحب ہر جگہ خود پہنچ جاتے تھے۔ اور ایک چیز مطلب کہ جو میں نے سیکھی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتے ہیں تو آپ پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس نے مجھے ووٹ دیا اور اس دوسرے انسان نے نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو آگے کی سوچنی چاہیے، نہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور آپ پھر سمجھیں کہ میں کنٹینر پہ ہی بیٹھا رہا ہوں اور میں مخالفت کرتا رہا ہوں اور میں ایسی سیاست کروں زور زبردستی کی، تو ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہی آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ
کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو آپ ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ کہ آپ اپنے مخالف کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. تو وہ جو چیزیں ہیں، جو ہماری پارٹی کا منشور ہے، جو اس کا ویژن ہے، اس کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو الحمدللہ اسی میں ہی آپ کے حلقے کی، آپ کے صوبے کی، آپ کے ملک کی ترقی اتنی چیزوں میں چھپی ہوئی ہے. نہ کہ آپ اس چیز میں الجھ جائیں کہ جناب میں نے اپنے مخالف کی باتیں کرنی ہے یا اس کے بارے میں سوچنا ہے. کیسا لگتا ہے، آپ کی والدہ بھی ایم پی ہیں، ماں اور بیٹا جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور سب سے ان کے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد میاں محمد نواز شریف نے جب میری والدہ کو اور مجھے اس قابل سمجھا اور انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا پارٹی کا، آج بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. تو خیر یہ بہت بڑی بات ہے میری زندگی کے سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ میں اپنے زندگی کے سفر میں، جہاں انسان اپنے والدین سے، اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان اپنی والدہ سے بچپن میں سیکھتا ہے کہ وہ اس کو سکھاتی ہیں. تو آج جب آپ اس کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، تو وہ جو والدہ کی چھتری ہے یا والدہ کی جس انگلی کو آپ پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں، اسی والدہ کی آپ نے ہاتھ پکڑ کے جب میں اسمبلی میں انٹر ہوا تو یہ میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنی بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے. ایک تو آپ کی والدہ کی بہت قربانی ہے پاکستان مسلم لیگ کے نون کے تحت. آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ بہت عزت کرتے ہیں. ہر ایم این اے، ایم پی ایس، ورکر، رہنما آپ کی والدہ کی. آپ کے مقابل بھی کون ٹکٹ لینا چاہتا تھا؟ آپ کو ٹکٹ ملی کس طرح ملی؟ والدہ کی وجہ سے ملی یا آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے ملی؟ کیونکہ آپ پچھلے تھوڑے مارجن سے ہارے تھے جب ایک دفعہ پہلے الیکشن، بہت مائنر تھا. وہ بھی سنا تھا کہ بقول آپ کے کہ اس میں ریگنگ کی گئی تھی آپ کو ہرانے کے لیے. اس بات کے بارے میں سر بتائیے گا. 2018 میں جب قائد محترم نے ہمیں اس حلقے کے انتخاب کے لیے چنا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں سے الیکشن لڑیں، تو ہم نے پوری محنت سے، کیونکہ اسی حلقے کے اندر ہم نے اپنا وقت گزارا، اور انہی لوگوں کے اندر، ان کی خوشیوں میں، غمیوں میں، ہم ایک خاندان بن کے یہ پورا حلقہ جو ہے یہ ہمارا سفر ہے. تو الحمدللہ میری پہچان ہے میری والدہ، ان کی محبت، ان کی محنت ہے. ان کے ساتھ بچپن سے اس حلقے کی خدمت کر رہے تھے، اور اس خدمت کو میرے اس حلقے کے بڑوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں کہیں ووٹ جب ہم مانگنے کے لیے تھے تو آپ یقین مانیں کہ وہ کہتے تھے کہ عمران بھائی، ماں جی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے نہیں ووٹ مانگنا، ووٹ تو ہم نے مانگنا ہے. تو یہ وہ مثالیں تھیں جو اس حلقے میں قائم ہوئی. اور جہاں تک 2018 کی بات ہے، 2018 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی، اور وہ بھی میاں محمد نواز شریف کی محبت میں دی تھی لوگوں نے. کیونکہ پاکستان کی قوم، اور اسپیشلی لاہور اور اس حلقے کے جو لوگ ہیں، ان کی بہت ایک لگاؤ ہے میاں محمد نواز شریف، اور ان کے اوپر ان کا ایک اعتماد ہے. یہاں کے حلقے کی عوام یہ سمجھتی ہے، مانتی ہے، ان کو یقین ہے اس بات کا. اور میں اکثر جب لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ جو ہے وہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کا. میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کیے، پاکستان کے وقار کے فیصلے کیے. انہوں نے کبھی جھک کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جس میں پاکستانی قوم کا سر جھکے. اور پاکستان میں اگر کبھی آپ بڑے بڑے سر منصوبے دیکھ لیں، اگر وہ آپ جس منصوبے پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ میاں محمد نواز شریف کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی خوشحالی کی علامت ہے. تو 2018 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ان کا ووٹ چھینا گیا تو اس میں ہم بھی شکار ہوئے. لیکن ہم نے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کی چیز چھین لیتا ہے تو آپ اس میں ڈسہارٹ ہو جائے.
آپ نے تو کام اور محنت اپنی قوم کے لیے کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. تو الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچاتے رہے. اور اس دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ان کے ہم احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں اپنے رب کریم کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اس لیے چنا اور حلقے کے لوگوں نے چنا. آج ہم روزانہ کی بنیاد پر، میں گلی چوکوں میں بیٹھنے والا انسان ہوں. میری والدہ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ، مطلب کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے صرف الیکشن میں، وہ روٹین میں گھر گھر جاتی ہیں، خواتین سے ملتی ہیں، ان کے مسائل سنتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، نوجوانوں میں بیٹھتی ہیں. میں بھی ایسی سر کرتا ہوں. تو یہ وہ باتیں ہیں لوگوں کے گھروں میں دل کرتی ہیں. ٹاؤن شپ آپ کا کچھ ہلکا آتا ہے، وہاں پانی کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، جی گرین ٹاؤن میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں. کیا اس پہلے تو کئی ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پہ رہے، حکومتوں میں آئے، لوگوں کو مطلب کہ کہتے رہے، اب کیا ہے؟ اب کیا 1 سال ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے. آئندہ 4 سالوں میں کیا ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، کاننا میں بہت سے مسائل ہیں، مطلب کہہ لیں کہ کافی ایسے مطلب سڑکیں ٹوٹی ہیں، کیا یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں، کئی سالوں سے تو لوگوں کو ڈھوسلے دیے جا رہے ہیں. ہاں نہیں، ایسی خیر بات نہیں ہے. جب 2018 سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان علاقوں میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی. مادر ملت روڈ بنی، فیروز پور روڈ بنا، ڈیفنس روڈ بنے، یہاں پہ کالجز بنے، پارکس کی ڈیولپمنٹس ہوئی، سپورٹس گراؤنڈز بنے. لیکن پھر ایک ایسا دور آ گیا جس میں حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں کا صرف ایک ہی وتیرہ تھا کہ لوٹ مار کیسے کرنی ہے اور جھوٹ کیسے پھیلانا ہے اور پاکستان کے معاشرے کو تباہ کیسے کرنا ہے. وہ کسی ہماری سمجھ سے باہر تھی کہ انہوں نے نوجوانوں کو کس رستے پہ لگایا. آج الحمدللہ، آج یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اتنے انیشیٹوز لیے ہیں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اس صوبے کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے، کہ جس کی مطلب کہ مثال ماضی میں تو کبھی ملی نہیں. اور اسپیشلی جو لاہور کو ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ الحمدللہ اس پورے حلقے میں نہیں، پورے لاہور میں ایسی آپ کو آنے والے 6-8 ماہ میں کوئی گلی کچی نہیں ملے گی. اور جو آپ نے بات کی پینے کا صاف پانی کے مسائل ہیں، جیسے گرین ٹاؤن میں، باگڑیاں میں، گجو متا میں، ننگڑ میں، مطلب حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا یہ سارے ہوں. تو حلقے آپ میں ہی ہاں، آتے ہیں، یہ سارے یہ علاقے. علاقے میرے میں آتے ہیں. لیکن یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے جگہ جگہ فلٹریشن پلانٹس لگائے. ٹھیک ہے، وہ 2018 میں ان پلانٹس کے اوپر ان کو بند کر دیا گیا، ان کے فنڈز ختم کر دیے گئے. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو عام آدمی تھا وہ بیچارہ صاف پینے کے پانی سے محروم ہو گیا اور گھر گھر بیماری میں مبتلا ہو گئے بچے. ان کے آنے والا مستقبل جو ہے وہ اندھیروں میں چلا گیا. تو آج الحمدللہ گرین ٹاؤن میں بھی کام ہو رہا ہے، باگڑیاں میں بھی کام ہو رہا ہے، تیت گاؤں میں بھی کام ہو رہا ہے، گجو متا میں بھی کام ہو رہا ہے، گوالا کلونی میں بھی کام ہو رہا ہے، ننگڑ میں بھی کام ہو رہا ہے. آل اوور پورے لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور میرے اس حلقے کے اندر 2 بڑے سیوریج جو ہیں وہ ان پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ الحمدللہ بایو گیس جو ہے اس کا پلانٹ آج چل رہا ہے. اسی طرح سے ہم اسکول اپ گریڈز کرنے جا رہے ہیں، پارکس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ریویمبنگ ہو رہی ہے. ہمارے حلقے کے اندر ہاسپٹلز جو ہیں، ویل آن کلینکس جو ہیں، اس کے جگہ جگہ پہ وہ آتے ہیں. تو آج پاکستان کی جو قوم ہے، جو اسپیشلی پنجاب اور اس حلقے کے جو لوگ ہیں، وہ بڑے خوش ہیں اور ان کو اعتماد ہے اپنی اس قیادت کے اوپر کہ جس مشکلات میں پاکستان ڈوبا ہوا تھا وہاں سے وہ باہر نکال رہے ہیں اور ایک خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو قوم ہے وہ بڑی پر اعتماد ہے اپنے ان قائدین پر. جنہوں نے آپ کا 2018 کے فلٹریشن پلانٹ بند ہوئے تھے، ان کے ساتھ تو گورنمنٹ لیول پہ فرسٹ دور بھی شروع ہو چکا ہے مذاکرات کا. آپ کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو باہر آنا چاہیے اور وہ دوبارہ سیاست میں ان ہونا چاہیے؟ لیکن یہ تو ہر
قوم کا جو پاکستان کی عوام ہے ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک باہر آنے کی بات ہے تو بانی پی ٹی آئی کو میاں محمد نواز شریف نے تو نہیں قید کیا, ان کو شہباز شریف نے تو نہیں کیا. ہاں جو گناہ اس نے کیے ہیں, جو اس نے پاکستان کی قوم کو گمراہ کیا, پاکستان کے اندر فتنہ پھیلایا اور پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا, اس کو وہ سزا ضرور ملنی چاہیے. اگر یہ گناہ آپ نے یا میں نے یا کسی عام آدمی نے کیا ہوتا, اگر کوئی عام آدمی کسی ادارے کی تنصیبات پر حملہ کرتا, جو سزا اس کو ملنی چاہیے وہ اس بانی پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور یہ قانون کے جو محافظ ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. آج پاکستان کی قوم یہ سوال کرتی ہے, ان جسٹس سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ قانون. اگر ایک عام آدمی کسی تنصیبات پر حملہ کرتا, کیا آج اس کو سرے عام چوک میں پھانسی پہ نہ لٹکایا جاتا؟ اگر اس کے لیے یہ سزا تھی تو بانی پی ٹی آئی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 100 لوگوں کو تو مل چکی ہے سزا اس پہ 9 مئی پہ. ابھی یہ انڈر ٹرائل میں ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگوں کو ابھی اس کے بعد ہوگی. بہرحال سر یہ لاسٹ سوال میرا یہ آپ سے یہ ہے کہ حلقے میں آپ کے عطا اللہ تارڑ صاحب زیادہ توجہ دیتے ہیں یا آپ ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں, کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ رانا صاحب تو بالکل خود آتے ہیں, سارا کوئی وزارت کی وجہ سے آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے, پرائم منسٹر نہیں آ سکتے. پھر میرا وہی آخری سوال یہی ہے کہ حلقے کی جو کام ہونے والے ہیں ایم پی لیول کے, وہ تو آپ کروا لیتے ہوں گے, جو ایم این اے لیول کے ہیں یا نیشنل اسمبلی فیڈرل ہے, وہ کیسے کرواتے ہیں, مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی بھی انسان ایک اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا, یہ ایک ٹیم ورک ہے. عطا صاحب کی والدہ حلقے میں بہت ٹائم دیتی ہیں, میری والدہ دیتی ہیں, رانا مبشر اقبال صاحب دیتے ہیں, میں دیتا ہوں, ایسے اور ہمارے کافی دوست ہیں, ہم بیٹھتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب کہ ہم بڑے ویل کنیکٹ ہیں سارے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے حلقے کے عوام لوارث نہیں ہیں؟ نہیں سر, دیکھیں میرا حلقہ جو ہے عطا صاحب کا اور ہمارا اور رانا مبشر اقبال صاحب کا حلقے کے لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ویل کنیکٹ ہیں, اور ہماری ایک ٹیم ورک ہے. ہر علاقے کے اندر ہمارے دوست ہیں, ہمارے بلدیاتی نمائندگان کا ایک پورا سٹرکچر ہے, ہمارے کوآرڈینیٹرز کا پورا ایک سٹرکچر ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو کوئی ضرورت پڑی ہے تو اس نے ہمارے آفس پہنچنا ہے یا ہم نے, تو یہ ہمارے گروپس ہیں, اس میں وہ اپنے نیئرسٹ یا گروپس میں بھی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا حل کیا جاتا ہے. اور عطا صاحب جو ہیں وہ ہر وقت مطلب کہ اپنے ان کی پوری ایک ٹیم ہے, ان کی والدہ ہیں, میری والدہ ہیں, سارے بیٹھ کے ہم اسی طرح سے اس مسائل کو دیکھتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ مطلب کہ ایک ٹیم ورک ہے. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا ٹائم دینے کا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ.